السلام علیکم ویور، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ ٹاپک ہے ہمارا اوبیسٹی۔ اوبیسٹی کیا ہے؟ موٹاپا کیا ہے؟ آج ہم بات کر لیں گے موٹاپے پہ، کن کن چیزوں کی وجہ سے ہمیں موٹاپا ہو سکتا ہے، موٹاپے کا علاج کیا ہے۔ سب سے انٹرسٹڈ چیز یہ ہے کہ ہم موٹاپے کے ڈائٹ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کون کون سی خوراکیں ہمارے لیے موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے، اور کون کون سی خوراکوں کو چھوڑنے سے ہمارا موٹاپا ختم ہو سکتا ہے، یا ہمارا جو اوبیسٹی ہے یا موٹاپا ہے وہ موٹاپا ہمارا کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کن کن چیزیں انوالو ہے موٹاپے میں، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو میں۔ تو آئے چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ موٹاپا کیا ہے۔ موٹاپا ہمارے ساتھ اوبیسٹی از اے میڈیکل کنڈیشن کریکٹرائزڈ بائی excess body weight or adipose tissue یعنی fat accumulation to degree that is negatively affects to a person health۔ ہمارے باڈی کا جو ایڈیپوز ٹیشو ہے یا جو فیٹ ہے ہمارے باڈی کا ایکومولیشن جب ہو جاتی ہے، ہمارا فیٹس بنتا ہے، تو ہم اسے ہمارے صحت کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو اوبیسٹی کہہ سکتے ہیں۔ It is typically determined by the calculating of the body mass index یعنی BMI۔ ہم BMI کے ذریعے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، ہم BMI نکالتے ہیں، which is a person weight and a kilogram divided by the square of their height in meters۔ A BMI of 30 or higher is generally considered indicative of obesity۔ جو ہمیں اوبیسٹی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے باڈی کا جو ماس ہے BMI، ہم اس کو ایک بندے کا جو ویٹ کرتے ہیں کلو گرام میں اور اس کا ہائٹ کرتے ہیں میٹرز میں، تو اس کو ہم پھر اس کا جو BMI نکالتے ہیں۔ اگر یہ 30 سے BMI ہائی ہو تو ہم اس کو اوبیسٹی کنسیڈر کرتے ہیں، یا اس کو ہم اوبیسٹی کہہ سکتے ہیں۔ اگر 30 سے نیچے ہو تو پھر ہم اس کو نارمل ویٹ کہہ سکتے ہیں۔ کمپلیکیشن آف اوبیسٹی کیا ہوگی؟ اوبیسٹی کی کمپلیکیشن کیا ہوگی؟ ہمارے ساتھ اوبیسٹی کون سی کمپلیکیشن کرتے ہیں؟ تقریباً ہمارے سارے باڈی کے جو ارگن ہے، اوبیسٹی اس کو صحت کے لحاظ سے اس کو متاثر کر دیتی ہے۔ اس کے جو کچھ مین کمپلیکیشنز ہے وہ اوبیسٹی کی یہ ہے۔ سب سے پہلے ہے کارڈیو واسکولر ڈیزیز یعنی دل کی بیماری۔ سب سے پہلے تو ہمیں اوبیسٹی کیا کرتا ہے؟ دل کی بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں۔ مختلف دل کی بیماریاں جس میں ہمارے ساتھ کارڈیو واسکولر کنڈیشن ہے، انکلوڈنگ کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، ہمارے ساتھ ہارٹ فیلیور ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، جسے ہم ہائپر ٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ اسٹروک بھی ہے، اسٹروک بھی ہمارے ساتھ کارڈیو واسکولر ڈیزیز میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ بلڈ ویسل جو ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ جو ہمارے ساتھ دل کے قریب جتنے بھی کمپلیکیشن ہے وہ سب کچھ کرواتا ہے کارڈیو واسکولر ڈیزیز۔ دوسرے نمبر پر ہے ہمارے ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹس میلائٹس۔ ٹائپ 2 کا جو شوگر ہے جو ہمیں ٹائپ 2 ڈائبٹس میلائٹس کر سکتا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ہمارے ساتھ obesity is a significant risk factor for the development of type 2 diabetes۔ Excess body fat can impair the body ability to utilize insulin effectively, leading to insulin resistance and elevated blood sugar level۔ ہمارے باڈی میں کیا ہوگا؟ جب انسولین پراپرلی پیدا نہیں ہوگا، تو جب پراپر انسولین پیدا نہیں ہوگا تو اس وجہ سے ہمارے باڈی کا جو شوگر کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا، شوگر لیول بڑھ جائے گا، شوگر کیا اوپر جائے گا، شوگر کے مقدار میں وہ زیادہ ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے ہمارے ساتھ ریسپائریٹری سسٹم۔ تو ریسپائریٹری پرابلم میں کیا کرتا ہے؟ ریسپائریٹری پرابلم پیدا کرتے ہیں۔ Obese individuals are more likely to experience respiratory issues such as asthma, a condition characterized by pauses in breathing during sleep. Obesity can also contribute to the development of asthma, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, and decrease lung function۔ کیا ہوگا
ریسپیریٹری ٹریک میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمارے اوبیسٹی کی وجہ سے جو ہے نا موسٹلی ہمارے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ریسپیریٹری ایشوز میں سلیپ نہیں آتا ہے، بے خوابی آتا ہے، رات کو بے خوابی آئے گا، کیونکہ اس میں اوبیسٹی کی جو اوبیس بندہ ہوتے ہیں اس کی سلیپ میں جو ہے نا بریتھنگ سانس لینے کے عمل جو ہے نا اس میں دشواری ہوگی، اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمارے لیے پھر کیا ہوگا، سلیپ کی بھی باعث بنے گا اور ہمارے ساتھ آستما یعنی سانس کا پھولنا، سانس کا رک رک کے آنا یا شارٹنیس آف بریتھ ایس او بی جسے ہم کہتے ہیں، ایس او بی بھی ہمیں کروا سکتا ہے. اور کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جو ہمارے چیسٹ کی جو خطرناک بیماری ہے، کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جو ڈے میں کاز ٹو ڈیتھ، یہ موت تک بھی بندے کو لے کے جا سکتا ہے، وہ بھی کرواتا ہے کیا، اوبیسٹی. اور دوسرا جو ہے لنگس فنکشن جو ہے وہ بھی ڈیکریز کرتا ہے، لنگس فنکشن ڈیکریز کرتا ہے اوبیسٹی. چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے جوائنٹس پین. جوائنٹس پین میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ، excessive weight carried by obese individual could increase stress on the joints. زیادہ ویٹ بندہ لے کے جاتا ہے، جب کسی کے اوپر زیادہ ویٹ ہوگا یا بندے کا وزن زیادہ ہوگا تو یہ اسٹریس ڈیولپ کرے گا کہاں پہ، جوائنٹس پہ. ہمارے جوائنٹس پہ اسٹریس ڈیولپ کرے گا، اسٹریس پڑے گا تو اسٹریس کی وجہ سے جو ہے نا جو ہمارے جوائنٹس ہے وہ متاثر ہوگا، اسپیشلی دا نی جوائنٹس اینڈ ہپ جوائنٹس. جو ہمارے ہپس اور نی جوائنٹس ہیں اس کو متاثر کر لے گا. دس کین لیڈ دا ڈیولپمنٹ آف ورسنس آف کنڈیشن سچ ایز آسٹیوآرتھرائٹس. یہ ہمارا کنڈیشن جو ہے اور بھی خراب کر دے گا، بگاڑ لے گا. کس چیز میں، آسٹیوآرتھرائٹس میں، جوڑوں کی بیماریوں میں یا آرتھرائٹس میں. کازنگ پین، کیا کرے گا، پین شروع کرے گا، اسٹیفنس، کھچاو آئے گا. اینڈ ریڈیوس موبیلٹی، اور موبیلٹی بھی کم کر دے گا. 5ویں نمبر پر ہے ہمارے ساتھ گیسٹریشنل ڈیزارڈر، جو ہمارے اسٹمک کی بیماریاں ہیں. 5ویں نمبر پر ہمارے ساتھ ہے اسٹمک کی بیماری. Obesity is associated with increased risk of development various gestational condition، جو ہمارے ساتھ مختلف معدے کی بیماریاں پیدا کرتا ہے، انکلوڈنگ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز، یعنی جرڈ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلیکس ڈیزیز. ہمارے ساتھ یہ جو ریفلیکس ہوتا ہے، ریفلیکس پیدا کرتا ہے فوڈ فائر میں، جو خوراک کا واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم جرڈ بھی کہہ سکتے ہیں. گیل بلیڈر ڈیزیز، ہمارے جو پتے کی بیماریاں ہیں، گیل بلیڈر کی بیماریاں ہیں، وہ بھی پیدا کرتا ہے. اینڈ نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز، NAFLD، نیفلڈ بھی بعض لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو. چوتھی نمبر پر ہے ہمارے ساتھ سرٹن کینسر، مختلف قسم کے کینسر، یہ بھی اوبیسٹی کی وجہ سے ہمیں پیدا ہو سکتے ہیں. اوبیسٹی ہیز بین لنکڈ ٹو an increased risk of developing several types of cancer including breast cancer بھی اوبیسٹی کی وجہ سے ہمیں کاز ہو سکتا ہے. یوٹرائن کینسر بھی ہو سکتا ہے. کڈنی اینڈ پینکریاٹک کینسر بھی ہمیں اوبیسٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مینٹل ہیلتھ ڈیزارڈر، ذہنی بیماریاں، مختلف ذہنی بیماریاں جو ہمیں اوبیسٹی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، جسے ڈپریشن کہہ سکتے ہیں. اینزائٹی بھی ہمیں اوبیسٹی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ریپروڈکٹیو کمپلیکیشن، جو ہمارے ریپروڈکٹیو آرگن ہے اس کی کمپلیکیشن. Obesity can lead a hormonal imbalance and menstrual irregularities in women. عورتوں میں عموماً ہارمونل امبیلنس اور irregularity آف مینسز کرواتا ہے. It can also increase the risk of infertility، اور یہ پھر کیا کر لے گا، انفرٹیلٹی کے رسک یا چانسز جو اس کو بڑھائے گا، انفرٹائل کر لے گا عورتوں کو یا وومنس کو. کمپلیکیشن ڈیورنگ پریگنینسی کے درمیان اگر کوئی عورت اوبیسٹی کے ساتھ پریگننٹ ہو جائے تو اس کے لیے کمپلیکیشن آف پریگنینسی یعنی آبسٹیکلز آف پریگنینسی کیا ہوگا ہمارے ساتھ. یہ ہوگا سچ ایز گیسٹیشنل ڈائبٹیز اینڈ پری ایکلیمشیا. گیسٹیشنل ڈائبٹیز ڈیورنگ پریگنینسی، جب کسی عورت کو شوگر ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہہ سکتے ہیں.
اینٹری ایکلیمشیا اور ایکلیمشیا بھی کاز کر دیتا ہے. ایکلیمشیا کیا ہے؟ ایکلیمشیا میں ہمارے ساتھ جو ایکلیمشیا ہے جو بچے اور ماں دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں. جو پریگنینسی کے کچھ ہفتوں بعد شروع ہو جاتے ہیں ایکلیمشیا. اس میں بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے اور شوگر بھی بڑھ سکتا ہے. تو یہ گیسٹیشنل ہائپرٹینشن اور ایکلیمشیا جو ہے نا، ایکلیمشیا جو ہے انکریز دا بلڈ پریشر لیول ڈیورنگ پریگنینسی کے درمیان اگر بلڈ پریشر کا لیول جو ہے نا یا ہائپرٹینشن ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس وجہ سے ایکلیمشیا ہو جاتا ہے نا. اب 9 نمبر پر ہے ہمارے ساتھ جو ہے 9 نمبر پر ہمارے ساتھ جو ہے سلیپ ڈس آرڈر، نیند کی بیماریاں. As mentioned earlier, obesity is closely associated with sleeping, a condition characterized by disrupted breathing during sleep. سلیپنیا ہو جاتی ہے جس سے ہم نے جو ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن میں جو جس کی وضاحت کی تھی ہمیں سلیپنیا کی. تو سلیپنیا کا مطلب ہے ہمارے ساتھ اس کا جو بریتھنگ ڈسٹرب بریتھنگ ہوگا. 10 نمبر پر ہمارے ساتھ کیا ہے؟ 10 نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ریڈیوس کوالٹی آف لائف. دا فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل burden of obesity can significantly impact an individual's overall quality of life. Obese individuals may face limitation in mobility, difficulties with daily activity, and reduced social interaction. ہمارے ساتھ روزمرہ کے لائف میں زندگی میں کام کرنے کے عمل میں یا ہمارے سوچنے سمجھنے کے عمل کو ان ساری چیزوں کو متاثر کرتی ہے اوبیسٹی. جو موٹاپا ہے، موٹاپا ہمارے لائف سٹائل کو کافی حد تک متاثر کرتا ہے یا ڈسٹرب کر سکتا ہے. اب باری ہے کازز کی. موٹاپے کی کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے اس کو تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے پور ڈائٹ، کمزور خوراک، صحت کے معیار کے خلاف خوراک. اس کو ہم پور ڈائٹ کہہ سکتے. کنزیوم ڈائٹ ہائی ان کیلوریز، ہائی کیلوریز ڈائٹ جو بندہ لیتا ہے. انہیلتھی فیٹس لیتا ہے جو ہمارے صحت کے لیے خطرناک جو فیٹس ہے یا جو چربی ہے. وہ شوگر، ہائی لیول انٹیک آف شوگر، یا جو لوگ زیادہ تر میٹھا چیزیں کھاتے ہیں، بیکری کی خوراکیں لیتے ہیں، بیکریز اور یہ ساری چیزیں، کولڈ ڈرنکس، یہ ساری چیزیں شوگر میں آتا ہے. اینڈ پروسیسڈ فوڈ کین کنٹریبیوٹ ویٹ گین. جو لوگ اسپائسی خوراکیں اور یہ جو بازاری خوراکیں ہیں جس سے شورما، برگر، پیزا وغیرہ یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہمیں ہمارے جو پور ڈائٹ ہے اس کے ساتھ ہم کوریلیٹ کرتے ہیں. Regularly eating foods that are calories dense but nutrient poor. نیوٹرینٹ جو ہے وہ پور ہوگا اور کیلوریز زیادہ ہوگا. لیڈ ٹو این انرجی امبیلنس اینڈ پروموٹ اوبیسٹی. انرجی کا ہمارا جو انرجی کا لیولس ہے وہ امبیلنس کر دیتا ہے اور اوبیسٹی کو پروموٹ کرواتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں اوائڈ کرنا ہے یا ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں اوبیسٹی ہو سکتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے ہمارے ساتھ سیڈنٹری لائف اسٹائل. لیڈنگ اے سیڈنٹری لائف اسٹائل ود مینیمل فزیکل ایکٹیویٹی کین کنٹریبیوٹ ٹو ویٹ گین. اسپینڈنگ لانگ hours sitting or engaging in activities that don't require much movement can lead to a lack of calories expenditure and promote weight gain. وہ لوگ جو زیادہ تر اس کے جو لائف اسٹائل ہے وہ بیٹھنے کے، جس طرح آفس میں لوگ بیٹھتے ہیں، زیادہ تر ڈاکٹرز لوگ ہوتے ہیں وہ جو سارے دن بیٹھ کے پریکٹس کرواتا ہے، یا وہی لوگ جو آفس اور دفتروں میں کام کرتے ہیں جس کو لیک آف ایکٹیویٹی ہوتا ہے، فزیکل ایگزرشن کم ہوتا ہے اور بیٹھنے اور ساتھ میں چائے وغیرہ اور یہ ساری چیزوں کا استعمال زیادہ ہو، تو ان لوگوں کو اوبیسٹی ہو سکتا ہے جس کا فزیکل ایگزرشن کم ہو یا ایکسرسائز کم ہو. تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے جینیٹکس. سم انڈیویجول میں ہیو اے جینیٹک predisposition to obesity. بعض لوگوں میں جینیٹکلی اوبیسٹی ہو سکتا ہے. جینس کین انفلوئنس ایپیٹائٹ بڑھاتا ہے، انفلوئنسنگ کرتا ہے کس چیز کی؟ ایپیٹائٹ کی، میٹابولزم اینڈ فیٹ اسٹوریج.
making some people more prone to weight gain and obesity than others. دوسرے کے مقابلے میں ان لوگوں میں زیادہ تر کیا کرتا ہے, اوبیسٹی کو پروموٹ کرتا ہے, یا ان لوگوں میں اوبیسٹی گین کرتا ہے ویٹ کو. تو جب ویٹ گین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اوبیسٹی. انوائرمنٹل فیکٹر چوتھی نمبر پر ہے ہمارے ساتھ. انوائرمنٹل فیکٹر, انوائرمنٹل فیکٹر میں ہمارے ساتھ ہے the environment in which we live can play a role in obesity, such as AC, access to high calories food. ان لوگوں کا جو ہائی کیلوریز فوڈ کا اس کا ایکسس زیادہ ہو یا اس کا سائز زیادہ ہو. لارج پورشن سائز اینڈ پریویلینس آف سیڈنٹری ایکٹیویٹی لائک ٹیلی ویژن ویونگ اینڈ ویڈیو گیمنگ. وہ لوگ جو زیادہ تر ٹیلی ویژن دیکھتا ہے, گیمز کھیلتا ہے موبائل فون پہ یا ویڈیو گیم کھیلتا ہے, تو ان لوگوں میں بھی کیا ہوتا ہے, کین کنٹریبیوٹ ٹو ویٹ گین. تو وہ لوگ بھی ویٹ گین میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے یا ویٹ گین کرتا ہے, کیونکہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتا ہی نہیں, سارا دن موبائل اور گیم اور لیپ ٹاپ اور ان ساری چیزوں میں بزی رہتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی اوبیسٹی کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل فیکٹر ہے ہمارے ساتھ. پانچویں نمبر کیا ہے, سائیکولوجیکل فیکٹر. ایموشنل فیکٹرز اینڈ سرٹن سائیکولوجیکل کنڈیشن کین کنٹریبیوٹ ٹو اوبیسٹی. جس طرح ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے, اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اینڈ یوزنگ فوڈ ایز اے وے ٹو کوپ وتھ ایموشن کین لیڈ ٹو اوور ایٹنگ اینڈ ویٹ گین. وہ بھی ہمارے ساتھ اوبیسٹی کا ایک سبب بن سکتا ہے. لیک آف سلیپ چھٹی نمبر پر ہے ہمارے ساتھ, یا 6 نمبر پر ہمارے ساتھ کیا ہے, لیک آف سلیپ. inadequate sleep or poor sleep pattern can disrupt the hormone that regulate hunger and satiety, leading to increasing appetite and higher likelihood of overeating. وہی لوگ جو اس کا جو سلیپ ڈسٹرب ہوتا ہے, یا وہی لوگ جو ساری رات جاگتا ہے اور دن کے وقت ہوتا ہے, تو ان لوگوں میں لیک آف ان لوگوں میں کیا ہوگا, لیک آف سلیپ ہوگا, خواب کی کمی ہوگی. اور دوسری بات وہ کیا ہوگا, کھانا زیادہ کھائے گا, یا وہی چیزیں زیادہ تر وہی چیزیں اوور ایٹنگ کرتا ہے, اس کو اوور ایٹنگ کو پسند کرتا ہے. تو یہ ہو گیا کیا, لیک آف سلیپ. یہ ہے ہمارے ساتھ لیک آف سلیپ میں. جب ہمیں لیک آف سلیپ ہوگا تو تب بھی ہمیں اوبیسٹی کی طرف یہ لے کے جا سکتا ہے. 7 نمبر پر رہا ہے ہمارے ساتھ میڈیکیشن. بعض میڈیسن بھی ہے ہمارے ساتھ اوبیسٹی کا سبب بن سکتا ہے. Certain medications such as antidepressant, antipsychotics, corticosteroid and some medication used to treat chronic condition may contribute to weight gain as a side effect. کیا ہے ہمارے ساتھ مختلف میڈیسن ہے اس میں, جس طرح ہم نے وضاحت کی ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹ, بعض لوگ اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس لانگ ٹائم سے لیتا ہے, ڈپریشن ٹھیک ہوتا ہی نہیں اور اس پہ صرف کنٹرول کرتا ہے, تو ان لوگوں کو بھی اس کی سائڈ افیکٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اوبیسٹی ہو سکتا ہے. اسٹیرائڈ جو لوگ لیتا ہے, اسٹیرائڈ والے لوگ جو کافی ٹائم سے اسٹیرائڈ لیتا ہے, اس کو بھی اوبیسٹی ہو سکتا ہے, جو مختلف میڈیکل کنڈیشنز میں استعمال ہوتا ہے. بعض لوگ جوڑوں کے دردوں کے لیے لیتا ہے, بعض لوگ مختلف قسم چیزوں کے لیے اسٹیرائڈ پر لانگ ٹائم لیتا ہے, تو ان وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے, اوبیسٹی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. 8ویں نمبر پر ہے ہمارے ساتھ میڈیکل کنڈیشن. سم انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن سچ ایز ہائپوتھائرائڈزم, polycystic ovary syndrome PCOS and Cushing syndrome can contribute to weight gain and obesity. تو ہمارے ساتھ کیا ہے, ہائپوتھائرائڈزم میں بھی ہمارے ساتھ PCOS polycystic ovary syndrome اور Cushing syndrome میں بھی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ویٹ گین ہوگا یا اوبیسٹی ہوگا. اچھا, اب ہم جائیں گے ٹریٹمنٹ کے طرف. تو ٹریٹمنٹ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اوبیسٹی کے لیے. ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے بیمار پہ اور اس کے لائف سٹائل پہ یا اس کے اوبیسٹی پہ. جس طرح ہم نے وضاحت کی, ہم دیکھیں گے کہ کون سی کیٹیگری میں یہ پیشنٹ آتا ہے
کس وجہ سے اس کی ویٹ بڑھ چکا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کاز کو ریموو کر لیں گے, بعد میں یہ آٹومیٹکلی ٹریٹ ہوگا. تو ہمارے ساتھ کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو کافی کارآمد ہے, جس طرح تائروڈینیم ہے, جس طرح کلکریا کارپ ہے, جس طرح ہمارے ساتھ فیوکس ویزیکولا ہے, پائٹولا کا پیری ہے, ایف ایس بی ہے. مختلف قسم کی میڈیسن ہمارے ساتھ ہے جو کامنلی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہر ہومیوپیتھک میں ہر بندے کے لیے انڈیویجول میڈیسن کی سلیکشن ہوتی ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیمار کی بیماری پر. ہم دیکھتے ہیں کہ کاز کیا ہے, دن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کچھ میڈیسن جو اوبیسٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. دوسری بات ہے, ہمارے ساتھ میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کو ڈائٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اچھی ڈائٹ ہم پریفر کرتے ہیں پیشنٹ کو, جس ڈائٹ کی ضرورت ہو پیشنٹ کو. تو ڈائٹ میں کیا ہوں گے, ہائی فائبر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو, وہی چیزیں استعمال کرنی ہوگی جو ہائی فائبرس ہو. پروٹین کی بھی ہم ریکمینڈیشن کرتے ہیں کہ پروٹین بھی پیشنٹ کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہوتا ہے کہ پروٹین استعمال کر لیں. تو ڈائٹ میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کیا آئے گا, لو انٹیک آف ہائی کیلوریز. وہی چیزیں ہمیں اوائڈ کرنا ہے جس میں ہائی کیلوریز پائے جاتے ہیں, تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. ہمارے نیوٹریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں, اس سے ہمیں ایک اچھی ڈائٹ پلان لینی چاہیے. دوسری نمبر ہے بیلنس مائکرو نیوٹرینٹس. جو ہمارے مائکرو نیوٹرینٹس ہے اس کو ہمیں بیلنس کرنا چاہیے, انکلوڈنگ اے بیلنس آف کاربوہائیڈریٹس. جو ہمارے کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹین ہے, اینڈ ہیلتھی فیٹس ان یور ڈائٹ. جو ہمارے ہیلتھی فیٹس ہیں اس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. فوکس آن ہول گرین پر فوکس کرنا چاہیے. لین پروٹینز, ہمیں لین پروٹین لینے چاہیے. اینڈ سورسز آف انسیچوریٹڈ فیٹ لائک نٹس, سیڈس اینڈ اوکیڈس. ہمیں کیا لینی چاہیے, انسیچوریٹڈ فیٹ لائک نٹس اینڈ سیڈس. تیسرے نمبر پر ہے ہمارے ساتھ پورشن کنٹرول میں کیا ہے, بی مائنڈفل آف پورشن سائز ٹو اوائڈ اوور ایٹنگ. جو پورشن سائز ہے ہمیں زیادہ لیول پر کھانا نہیں چاہیے, ہمیں کھانا کم کھانی چاہیے. جو ہمارے ضرورت ہے اس سے بھی تھوڑے کم اگر ہم کھانا کھا لیں گے تو یہ بہتر ہوگا. انکریز فائبر انٹیک. جو فائبر ہے ہمارے ساتھ اس کا انٹیک ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. جن چیزوں میں ہمارے ساتھ فائبر ہے اس کو ہمیں اس کی استعمال زیادہ کرنی چاہیے. لائک فروٹس, ہمیں فروٹ زیادہ لینے چاہیے. ویجیٹیبل سبزیاں زیادہ لینے چاہیے. ہول گرینز لینی چاہیے. انکریز فائبر انٹیک. چوتھے نمبر پر ہے ہمارے ساتھ انکریز فائبر انٹیک. فائبر رچ فوڈ لینی چاہیے, جس طرح فروٹس ہے, ویجیٹیبل ہے, ہول گرین ہے, ان کو زیادہ لینے چاہیے. پانچویں نمبر پر ہمارے ساتھ کیا آئے گا, ریڈیوس ایڈڈ شوگر. جو شوگر, جن چیزوں میں شوگر زیادہ ہے اس کو ہمیں منیمائز کرنی چاہیے, اس کو ہمیں کم کرنی چاہیے. شوگر لیول کو ہمیں کم کرنی چاہیے, اور جن چیزوں میں ہائی لیول آف شوگر ہے اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے ساتھ پروسیس اسنیکس ہے, کولڈ ڈرنکس ہے, بیکری چیزیں ہے, بیکری کی جو چیزیں ہے بیکریز ہے, اور جن چیزوں میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو وہی چیزیں ہمیں کم کرنی چاہیے. چھٹے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ہیلتھ اسنیکنگ. چوز نیوٹرینٹ اسنیکس لائک فروٹ, ویجیٹیبل, یوگرٹ اینڈ نٹس انسٹیڈ آف انہیلتھی پروسیسڈ اسنیکس. تو ان چیزوں کو ہمیں لینی چاہیے. کیا ہے, اسنیکس لینی چاہیے, نیوٹریشنل اسنیکس. فروٹس لینی چاہیے, ویجیٹیبل لینی چاہیے, دہی وغیرہ ہمیں لینی چاہیے. دوسری چیز ہے ہمارے ساتھ ہائیڈریشن. ہائیڈریشن میں کیا ہے, انٹیک آف واٹر.
اس میں کیا ہے، زیادہ تر پانی انٹیک کرنا چاہیے، زیادہ پانی پینے چاہیے، لیکن پانی اگر وارم واٹر ہو تو بہترین چیز ہے ہمارے صحت کے لیے یا ہمارے اوبیسٹی کے لیے. اگر ہم نیم گرم پانی استعمال کر لیں تو بالکل ہیلپ فل رہے گا ہمارے صحت کے لیے، ہمارے اوبیسٹی کے لیے. اس کے ساتھ، اس کے برعکس ہمارے ساتھ جو شوگر کین ہے یا جو ہمارے ساتھ شوگر کین کا مطلب ہمارے ساتھ جو شوگر والی چیز کولڈ ڈرنکس ہے، کولڈ ڈرنکس کو اوائڈ کرنی چاہیے، کاربونیٹڈ ڈرنکس جتنی ہے وہ اس کو اوائڈ کرنی چاہیے. جو ہمارے ساتھ جو عام طور بازاری جو جوس ہے ان چیزوں کو اوائڈ کرنی چاہیے. فریش جوس لینی چاہیے ہمیں، جو اس کے مقابلے اس کے برعکس اگر ہم فریش جوس لیں گے تو بہتر ہے، فریش جوس استعمال کرنی چاہیے. دوسری کیا ہے، ہمارے عادت جو ہے اس کو بدلنی چاہیے. مائنڈ فل ایٹنگ، جس طرح ہمارے کھانے کے جو عادت ہے اس پہ ہمیں دھیان دینے چاہیے کہ ہم جو چیو کرتے ہیں تو وہ سلولی کرنی چاہیے. جو چیونگ ہے ہمارا، جو بائٹ ہے ہمارا، جس چیز کو ہم بائٹ کرتے ہیں یا جو چیو کرتے ہیں تو اس کو چیونگ جو ہے اس کو بالکل سلو کرنی چاہیے. جس بندے کو اسپیڈی کھانے کی عادت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اسپیڈ کو کم کر لے، چیونگ سلو کر لے. مائنڈ فل ایٹنگ ہمارے ساتھ ہیلپ کرتا ہے کہ ڈیولپ کر لیں گے ہم، ہمارا ڈیولپمنٹ کرتا ہے ہیلتھیئر ریلیشن شپ وتھ فوڈ اینڈ پریونٹ اوور ایٹنگ. اوور ایٹنگ کی عادت سے بھی ہمیں بچاتا ہے اور ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہیلتھیئر فوڈ کے ساتھ کرتا ہے. تو اگر ان چیزوں پہ ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو اوبیسٹی وہ بالکل ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، یا جو ہمارا ویٹ ہے وہ بالکل ڈیفینیٹلی بائی چیلنجنگ کم ہو سکتا ہے. اگر آپ نے جو میں نے جو ڈائٹ پلان بتائی، جن جن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے، جن جن چیزوں کو آپ کو لینی ہے، ان ساری چیزوں پہ عمل کر لیں اور آپ ایک پراپر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن رکھ لیں. اس کے ساتھ کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کے ڈیزیز کے مطابق انڈیویجولی آپ کو ریکمینڈ کر لیں گے جو آپ کے قریب ہو، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پیدا ہوگا، بہتر ہوگا. انشاءاللہ آئندہ دوبارہ ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.